ہم آئے ہوئے تمام مہمان کرام کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری تہذیب اور سمت ٹولی کی سرزمین کی آبرو محترم سلمان صاحب، محترم شعیب صاحب، اور فلم سے علم تک، علم سے فلم تک، دانشوری سے شاعری تک، ذہانت سے طنز و مزاح تک، ہر میدان میں اپنی عظمت اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے والی شخصیت محترم خورشید صاحب۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی۔ دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائے، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائے۔ حضرات، احمد علی صاحب مرحوم کی یاد میں منعقد ہونے والا یہ تاریخی پروگرام آج ماضی کی بہت سی یادوں کو تازہ کر دے رہا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے 9 مارچ سن 2018 عیسوی کا وہ زمانہ، یہ اسکول، یہ اسٹیج، اس وقت کے سیکریٹری محترم احمد علی صاحب مرحوم نے اسی اسکول سے فرمایا تھا کہ تہذیبیں نہیں لڑا کرتی ہے، وحشتیں لڑا کرتی ہیں۔ ہمیں مہذب بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دل و دماغ کو تہذیب سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مہذب بن گئے، وحشتیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہی اسٹیج تھا۔ مجھے فخر ہے ایک عرصے کے بعد اس سرزمین پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ عزت مآب احمد علی صاحب مرحوم جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، آج ان کی بہت یاد آ رہی ہے، لیکن اس مٹی سے ایک محبت ہے، آپ سے انسیت اور لگاؤ ہے۔ خورشید صاحب، آپ نے آواز دی، میں حاضر ہوا، اور اطراف کے مختلف گوشوں سے ہمارے مہمان کرام اس مٹی کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ احمد علی صاحب جیسے عظیم المرتبت شخصیت کو اس مٹی نے جنم دیا۔ یہ جو اسکول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اسکول کو قائم کیا، ان کے بارے میں دانشوروں نے دیکھ کر کے یہ حیرت ظاہر کی کہ ایسی معتبر اور مستند کام کرنے والے لوگ سمت ٹولی کیلا بگان میں موجود ہیں۔ یہاں کے دانشوروں کو حیرت ہوئی تو احمد علی ایک نام نہیں، ہماری تہذیب کا ایک قطب مینار ہے۔ احمد علی ایک نام نہیں، بلکہ ہماری اسلامی تمدن اور اسلامی تحقیقیاتی نظام کے ایک روشن آفتاب کا نام احمد علی ہے۔ ہمیں فخر ہے ہم اس اسکول سے وابستہ ہے، جس اسکول کو انہوں نے قائم کیا یا جو اسکول اس کے نام سے قائم ہوا۔ حضرات، یہ تو دانشوری کا موضوع ہے۔ جب کوئی سیمینار یا کوئی سمپوزیم ہوگا تو ان موضوعات پر بہت ساری تقریریں ہوگی۔ آج آپ پروگرام سننے کے لیے آئے ہیں تو وقت بھی ہو گیا ہے، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہاں سے موڑ رہا ہوں اور یہاں سے بات کو شروع کر رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ایک شاعر اور ایک عام انسان میں یہ فرق ہوتا ہے۔ شاعر کو خطرے کا اندازہ ہوتا ہے، حالات کس رخ پر آگے بڑھ رہے ہیں، کہاں کہاں کیا ہونے والا ہے، اس کا احساس اور اندازہ شاعر کو ہو جاتا ہے۔ اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو فکر ہے، یہ جو دانشوری ہے، اس کا زوال ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے عہد کی سچائی کو اپنی باتوں میں کل بھی پیش کرتے رہے، آج بھی پیش کرتے رہیں گے، اس کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ملک کے رؤسا اور عمرہ نکلتے ہوئے سورج اور ڈوبتے ہوئے آفتاب کو نہیں دیکھتے تھے، تو اس زمانے میں ہمارے شعراء کرام اس طرح کے شعر کیسے پڑھتے تھے کہ جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے، جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے، گلی میں نے چھوڑی تھی تم تو دنیا چھوڑ جاتے ہو۔ مگر یہ سچائی اس وقت کی تھی، اگر آج اس طرح کے شعر کہے جائے ہم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگے گا۔ آج کے عہد کی سچائی تو یہ ہے کہ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی، ورنہ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی، ورنہ 2-4 برس میں کوئی بڑھاپا تو نہیں آتا، اور اس درجہ مصائب کے جہنم سے بچ جلا ہوں، اب کوئی بھی موسم ہو پسینہ نہیں آتا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج کے اس اسٹیج سے اپنے عہد کی سچائی لفظوں کے وسیلے سے شعری پیکر میں ڈھل کر آپ کے سامنے آئے گی۔ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ محترم خورشید صاحب کی شخصیت، محترم سلمان صاحب کی موجودگی، علاقے کے فاضل نوجوان عالم دین مفتی مزمل صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، مفتی صداق صاحب کی صدارت، یہ باتیں اس بات کی ضمانت ہے کہ احمد علی کی سرزمین پر یہ پروگرام یادگاری ہوگا، تاریخی ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ پروگرام کا آغاز نعت پاک سے ہوگا۔ اس محترم اور شخصیت، اس محسن اعظم کے حضور عقیدت کا نذرانہ نعت یا شاعری کی شکل میں پیش ہوگا، جس
جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے نعت پاک گنگنانے کے لیے میں سفیان غازی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک سے ہم سب سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔